نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24 انشاءاللہ کریں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب یہاں پہ وہی چیلنج ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو بار بار قرآن میں کبھی ایک آیت کے طور پہ، کبھی ایک سورہ کے طور پہ، کبھی ایک لفظ کے طور پہ، کہ ایک حرف، ایک لفظ، ایک سورہ، ایک آیا، کوئی بھی ایک ایسی چیز جیسی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے خود سے بنا کر لے آئیں۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے من گھڑت جو کہانیاں ہیں، یعنی کہ پچھلے جو اقوام گزری ہیں انہی کی کہانیاں ہیں۔ تو ان کے جواب میں یہ سورہ ہے، یہ آیا ہے جس میں وہ سورہ کی مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک سورت ہی اس طرح کی لے کر آ جاؤ اگر تم یہ کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یہ اور اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ لوگوں، اگر تمہیں ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے قرآن میں شک ہو تو تمہیں ہمارا چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک صورت، چاہے وہ اس قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہی ہو، بنا کر دکھاؤ۔ اپنے اس شک والے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے سارے حمایتی بلا لو۔ اگر تم سچے ہو تو ضرور ایسا کرو۔ تو یہ چیلنج ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے مشرکین کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے مذاق اڑاتے تھے، ان کو استہزاء کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو خود سے گھڑتے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ سب کچھ۔ نیکسٹ ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم ایسا نہ کر سکے اور تم کبھی ایسا کرنے پر قادر بھی نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن عذاب کے مستحق لوگ، معبود سمجھے جانے والے اور دیگر انواع و اقسام کے پتھر ہوں گے۔ یہ آگ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کافروں کے لیے بنائی اور بھڑکائی ہے۔ ان لوگوں کو چیلنج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، اور مطلب تم اپنے اس چیلنج کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ خود ہی سرنڈر کر جاؤ کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان ہوں گے جو کہ مشرکین ہیں اور کافر ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح کی مطلب باتیں اللہ تعالیٰ کے رسول پر کر رہے ہیں یا ان کی کتاب پر کر رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس میں انسانوں کو جس طرح سے جلایا جائے گا تو وہ دنیا کی آگ تو ہوتی ہے نا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح ابھی پاکستان میں جو کراچی میں آگ لگی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کہ مطلب جس طرح سے انسانوں کا مطلب ایک ایک ہمیں اب وہ ڈی این اے سے بھی تشخیص نہیں ہو پا رہی کہ وہ کیا حال، کس حال میں، تو کہاں یہ جو دنیا کی آگ ہے وہ جہنم کی آگ سے، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ 70 گنا کم ہے، مینس کہ اس کو جو انٹینسٹی ہے، اس کی جو تپش ہے، اس کو بتانے کے لیے، مینس 70 گنا کا مطلب یہ کہ اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی عام انسان نہیں برداشت کر سکتا۔ لیکن صرف یہ نہیں ہوگا، ساتھ یہ بھی ہوگا کہ انسان جب اس کا ایندھن بنے گا، کفار اور مشرکین، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ انسان کے دل پلٹتے ہوئے کوئی پتہ نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ تو اس میں ان کی جو جلد ہے جب وہ جل رہی ہوگی، تو دنیا میں ہوتا ہے کہ جیسے کسی انسان کی جلد جل رہی ہے تو انسان یا تو مر جاتا ہے، یا پھر اس کی وہ جو جلد ہے وہ ایک حد تک جل کے پھر اس کے بعد اگر اس کو مطلب کوئی ابتدائی طبی امداد دے دی جائے تو وہ، اگر جلد جل جائے تو وہ پھر رک جاتی ہے آگ کی، مطلب جو ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد محسوس ہونا رک جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہمارے سینسری جو سیلز ہوتے ہیں وہ کام کرنا ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جہنم کی آگ میں جن لوگوں کو جلایا جائے گا، نعوذ باللہ، ان کی
جیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب پوری جل جائے گی تو یہ نہیں ہوگا کہ ان کا جو وہ تپش ہے یا وہ چیز جو ہے آگ کی تپش کم ہو یا انسان کی جیل جو ہے وہ ختم ہو گئی اوپر سے تو اس کی مطلب سزا ختم گئی. اللہ تعالیٰ وہ جلد پھر سے جنریٹ کر دے گا انسان کے اوپر کہ وہ خالدین فیہا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو اس میں وہ پھر سے جنریٹ ہوگی, پھر سے بنے گی جلد, پھر وہ جلیں گے, پھر بنے گی, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور وہ جو ان جس کا ایندھن وہ انسان ہوں گے تو وہ کبھی نہ ختم ہونے والی جو ان کی تکلیف ہے وہ جاری رہے گی. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ سکے. تو اللہم اجرنی من النار. آمین. چلیں اب ہم اس کی گرامیٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں. آیت نمبر 23 اور 24. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَإِن واو حرف عطف, ان حرف شرط, کنتم فعل ناقص جو ہم پڑھتے ہیں کانا اسی سے کنتم ہے, فعل مضارع مبنی اور اس میں ساکن جو ہے وہ شو کر رہا ہے سکون ظاہرہ فعل ماضی مبنی ہونے کو. تم جو ہے وہ اس میں جو تا ضمیر ہے وہ اس میں کانا ہے. فی ریبن حرف جر, فی ریبن مجرور, اور یہ دونوں مل کے جو ہیں یہ جار مجرور ہوئے خبر کانا, یعنی کہ محذوف خبر کانا کے یہ فی ریبن اس کے ساتھ محذوف کے ساتھ متعلق ہو رہی ہے. مما جار مجرور, نزلنا فعل ماضی مبنی علام سکون ظاہرہ. نا جو ہے اس میں فائل ہے, جو نا ضمیر آخر میں نے بتایا نزل ہے نا, تو اس میں جو سکون ظاہرہ ہے وہ فعل ماضی مبنی کو شو کر ہے, اور نا فائل ہے. اعلی حرف جر عبدنا جار مضاف مضاف علیہ مل کے مجرور, جار مجرور مل کے متعلق ہوئے نزلنا کے. فَأْتُو اب یہ جواب شرط ہے, تو وَإِن كُنتُم واو حرف عطف, ان حرف شرط, کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, یہ پورا کا پورا جو ہے ہمارے پاس جملہ مل کے بن رہا ہے شرط. پھر فا حرف عطف فَأْتُو, تو فا رابطے کے لیے نہیں حرف عطف ایک طرح سے یا جواب شرط کے لیے. فَأْتُو, او سے ہے کہ لے کر آؤ, تو فَأْتُو میں فا حرف شرط اور تو یہ ہے فعل ماضی مبنی, اور اس میں ہمارے پاس واو کے اوپر جو ساکن ہے سوری ہاں فعل ماضی مبنی, اور اس میں یہ پورا نا ہمارے پاس ہے امر, اور اس میں نون محذوف ہو گیا ہے, نون گر گیا ہے, حذف ہو گیا ہے, اور یہ فعل امر ہے اور واو اس کا فائل ہے. ہم آیا نمبر 23 کر رہے ہیں, اس کا گرامیٹیکل انالیسس. فَأْتُو سورۃ البقرہ. فَأْتُو فعل ماضی مبنی, فعل امر مبنی, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نون حذف ہو گیا ہے اس کا, جو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ فعل امر ہے, اور واو اس کے اندر فائل ہے. بِصُورَةٍ با حرف جر, صورتن مجرور, جار مجرور مل کے متعلق ہوئے اتو کے. من حرف جر مثلی ہی مضاف مضاف علیہ مل کے مجرور, جار مجرور مل کے متعلق ہوئے پھر اتو کے. ودو واو حرف عطف, ادعو فعل پھر سے امر ہے اور مبنی ہے, اور نون حذف ہو گیا ہے اور واو اس کے اندر فائل ہے. تو یہ اب یہ حرف شرط جو ہمارے پاس ان تھا اس کے بعد پورا جو ہے نا جملہ کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, یہ شرط ہے. فا حرف شرط کا جواب شرط کے لیے ہے. اتو بھی صورت میں مثلی ودو, اور جو بھی ہم آگے چل رہے ہیں یہ جواب شرط بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا بھی ہم لوگوں نے پورا کر لیا. اتو بھی صورت مثلی ہی میں مثلی ہی, یہ فعل امر انشائیہ ہے, اور پھر واو حرف عطف, پھر ادعو فعل امر, اور واو جو ہے اس کا فائل, اور نون حذف جو ہے اس کا بتا رہا ہے کہ یہ فعل امر مبنی ہے. شہداءکم, اچھا امر اور ماضی مبنی ہی ہوتے ہیں. شہداءکم یعنی ان پہ زبر زیر پیش کا کوئی اثر نہیں ہوتا, وہ ایک ایز اٹ از ویسے ہی رہتے ہیں, پچھلے حرف کا کوئی اثر نہیں لیتے. شہداءکم مفعول بھی مضاف مضاف علیہ مل کے, شہداء مضاف کم مضاف علیہ دونوں مل کے مفعول بھی مفعول بن رہے ہیں. یہ ہم جس طرح اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا فعل فاعل مفعول, یہ وہی والی چیزیں. گرامر میں تھوڑا سا اس کو, عربک گرامر بہت واسٹ ہے تو اس میں تھوڑا سا بس کچھ باب وغیرہ ہم پڑھیں گے, کچھ بیسک اسٹرس پڑھیں گے تو یہ سمجھ آنے لگ جائے گا. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, من حرف جر, دونی مضاف, اللہ مضاف علیہ, جار مجرور مل کے متعلق ہوئے شہداءکم, سوری ود ادو کے, ادو فعل
واو ضمیر اس کا فاعل، شہداکم اس کا مفعول، من دون اللہ متعلق، ان حرف شرط، کنتم. اچھا اب دیکھیں یہ جو ہے نا، یہاں سے فاتو بھی صورت میں مثلی ودو شہداکم من دون اللہ، یہ پورا جواب شرط ہے. اور پھر اس کے بعد پھر سے جس طرح پہلے شرط تھی، پھر سے شرط مان کریں، جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تم یہ ملے گا، اور اگر تم یہ کرو گے تو. اگر اس کے ساتھ ہی اسی طرح سے اگلی شرط کیا آ رہی ہے، حرف شرط ان، کن تم میں کانا جو ہے فعل ناقص، تم اس کا اسم ہے، صادقین خبر کانا. تو یہ پورا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر حرف شرط کے ساتھ مل کے یہ پھر سے شرط. تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس یہ جملہ مکمل ہوا. اس میں شرط ہے پہلے، پھر جواب شرط ہے، پھر شرط ہے. تو یہ ہماری آیت نمبر 23 ہو گیا. اب ہم کرتے ہیں آیت نمبر 24. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فا حرف استئناف یا اس کو حرف شرط بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ پھر سے شرط آ رہی ہے. لم تفعلوا حرف جازم ہے، لم تفعلوا کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے. تو یہ کیا ہوا، تفعلوا فعل مضارع، اور لم نے اس کے اوپر اثر کیا ہے تو یہ حذف کر دیا اس کا نون. تفعلونا تھا تو تفعلوا ہو گیا، کیونکہ لم جو ہے اس کو اس نے جزم دیا تو نون حذف ہو گیا. واو فائل، ولن تفعلوا واو اعتراض، یعنی کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ لن جو ہے کسی چیز میں جب ہم نفی کریں اور ساتھ اس میں زور بھی ہو، یعنی ایمفیسس کریں کہ ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں کہ ایسا. ولن تفعلوا اور تم نہیں کر سکو گے. یعنی اس میں ہم جو تفسیر کر رہے تھے اس میں یہ تھا نا کہ پچھلی آیت میں تھا کہ آپ ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو، مشرکین سے کہا جاتا. اب کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہ کر سکو گے. ولن تفعلوا، لن ہرگز نہیں کے معنی میں آتا ہے اور مضارع کو نفی دینے کے لیے. تو تفعلوا یہ فعل مضارع اور محذوف ہوا اس کا نون. واو فائل ہے اس کے اندر، جو تفعلوا ہے نا، واو جو اس کے اندر واو نظر آ رہا ہے یہ فائل کے لیے ہوتا ہے. فاتقوا النار التي، فا رابطے کے لیے. اب یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ تیسرے حرف پہ اگر ہمارے پاس پیش ہو تو یہاں پہ ہم اتقو پڑھیں گے. اتقو فعل، فاتقوا النار التي ہے نا، تو اب یہ فعل امر ہے، جیسے ہمارے پاس پیچھے ادعو تھا یا پھر اوتو تھا، تو اسی طرح سے اتقو اور فعل امر مبنی، اور اس میں نون جو ہے حذف ہو گیا، واو اس کا فاعل ہے، جو آگ ہے جو کہ تیار کی گئی ہے. فاتقوا النار التي، نار جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، واو فاعل ہے، اتقو فعل امر ہے. التی یہ کس کے لیے ہے، اس نار کے لیے، مفعول بھی ہی کے لیے. التی ہے نعت، یعنی کہ صفت ہے اس آگ کی. وقودها الناس والحجارہ، وقودها مبتدا، الناس خبر. تو یہ قودو مضاف، ہاں مضاف علیہ دونوں مل کے مبتدا. ابھی جو ہم پچھلے والے سے پڑھے تھے وہ فعل سے جملے شروع ہوتے تو وہ جملہ فعلیہ تھا، جیسے ہمارے اردو میں ہوتا ہے، انگلش میں ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے اب یہاں پہ اسم سٹارٹ میں آ رہا ہے تو کیا ہوگا، یہ جملہ اسمیہ بنے گا. الناس خبر، والحجارہ واو حرف عطف، حجارہ تو معطوف ہے الناس سے، یعنی وہ آگ جس کے جو ایندھن ہوگا وہ کون ہوگا، انسان اور پتھر. تو انسان اور پتھر کیا ہو گیا خبر، قودہن ایندھن ہوگا اس کا. تو یہ وقودہا مبتدا، الناس والحجارہ خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اس میں خبریہ. اور یہ پورا جملہ مل کے نا التی کے ساتھ مل کے مفعول بھی کی نعت بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نار، اس آگ کی صفت بتا رہے ہیں کہ وہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے. اور عدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. اور عدت فعل ماضی مبنی علی سکون ظاہرہ، سوری علی فتحہ ظاہرہ. او عدہ دا کا جو زبر آ رہا ہے وہ تا تانیث جو ہے یہ اس کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہوتی ہے. لیکن جب ہمارے پاس آگ، دو چیزیں، انسان کے دو جو اعضاء ہوتے ہیں ان کے لیے یا جمع ہو، اس کے لیے بھی ہم لوگ مؤنث کا صیغہ لیتے ہیں. تو یہاں پہ اس لیے عدت یہ ہم نے نار کے لیے لیا ہے مؤنث کا صیغہ. للکافرین جار مجرور کے متعلق ہوئے عدت کے. تو عدت الکافرین فعل جملہ فعلیہ خبریہ مل کے یہ پھر ہمارے پاس صفت اسی کی جو نعت والا ہے اسی کے ساتھ ہی مل جائے گا.
النار کی یہ پوری التی وقودها الناس والحجارہ، اعدت للکافرین یہ پوری صفت بن رہی ہے، اور پھر فتقو فعل واو اپنے فائل، نار مفعول بھی التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین یہ اس کی صفت النار کی، اور یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ اور جملہ اس میں خبریہ دونوں مل کے معطوف علیہ معطوف، اور یہ نا وقودها الناس والحجارہ یہ جملہ اس میں خبریہ معطوف علیہ، اعدت للکافرین یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے یہ دونوں صفت بن رہی ہیں النار کی۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 23 اور 24 کی الحمدللہ تفسیر اور گرامیٹیکل انالیسس ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی جو آگے سے ہے 102 نمبر آیت 102 انشاءاللہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔